الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين یا رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے نشستوں میں ہم سورۃ الکہف کے سلسلے وار مطالعے کو آگے بڑھا رہے ہیں. 2 ہفتے قبل جو اس سلسلے کی آخری نشست ہوئی تھی اس میں آیت نمبر 6 پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی. سورہ مبارکہ کے آغاز میں قرآن مجید کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا تھا، اور اس قرآن مجید کے نزول کے مقاصد کو واضح کیا گیا تھا کہ یہ قرآن لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو بشارت دینے کے لیے نازل ہوا، اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو وارن کرنے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے نازل ہوا. آیت نمبر 6 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات قرآن مجید کے مختلف مقامات پر عرض کی گئی. یہاں بھی آتا ہے، سورہ شعراء کے آغاز میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو یہ ذمہ داری لے کر آئے تھے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، لوگوں کی آخرت کی فکر کرنی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس ذمہ داری کو کس قدر محسوس کرتے تھے، اس کا بوجھ کس قدر محسوس کرتے تھے، اس کو یہ آیت مبارکہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خود تسلی دے رہے ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت کا اظہار ہے، جو خود آپ علیہ السلام کے ان الفاظ سے بھی ظاہر ہے، جو ایک روایت میں منقول ہیں کہ لوگوں، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ کا ایک گڑھا، آگ کا ایک الاؤ روشن ہو، اور تم پروانہ وار اس آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمر سے روک روک کر، پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک ایک فرد کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی محنتیں تھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابتداً مسلمانوں کے معاملے میں بہت سخت تھے، ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا نے تبدیل کیا نا. آپ علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ عمر بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے. تو آپ علیہ السلام کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، دن بھر مشقتیں برداشت کرنا. پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا کہ ایک ابو جہل جس کے بارے میں آپ کا اپنا فرمان فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون،
70 مرتبہ سے زائد اس کے دروازے پر خود گئے ہیں اس کو دعوت دینے کے لیے، معلوم تھا نہیں مانے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشقتیں برداشت کی ہیں، جو تکالیف اٹھائی ہیں، یہ واقعات جو سیرت مطہرہ میں بیان ہوتے ہیں، یہ صرف ایک دفعہ، سیرت جو ہے نا یہ صرف ایک دفعہ کے مطالعے کی چیز نہیں ہے کہ آدمی ایک دفعہ مطالعہ کر لے، پڑھ لیا بس، نہیں، یہ ایسا ہے کہ آدمی بار بار دیکھے، ان جذبات، ان احساسات، ان ایموشنز، ان فیلنگز کو محسوس کرے جو اس وقت، اپنے آپ کو امرس کرے اس ماحول میں، اپنے آپ کو ڈبو دے اس ماحول، اور پھر محسوس کرے، پھر دیکھے۔ اور مختلف علماء نے سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، تو مختلف کتابیں دیکھیں، مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تکالیف اور مشقتیں اٹھائی ہیں، ان کے واقعات بار بار پڑھنے چاہیے، تاکہ احساس ہو کہ کس قربانی سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت میں اور اضافہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا احساس ہو۔ ہم میں سے ہر شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کے بار تلے دبا ہوا، بس احساس نہیں ہوتا، ورنہ اگر احساس ہو جائے تو کوئی لمحہ آپ علیہ السلام کے لیے درود و سلام اور آپ کے لیے دعا کے بغیر نہ گزرے ہمارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ مکرمہ میں پتھراؤ برداشت کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خانہ کعبہ میں دوران نماز آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہوئی کہ آپ کے مبارک گلے میں چادر ڈال کر ایسے کھینچا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارکہ باہر آنے لگیں، دم گھٹنے لگا۔ نماز میں ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کے اوپر ڈال دی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف میں کیا کچھ جھیلا، ایک دن میں وہ ہو گیا جو 10 سال میں مکے میں نہیں ہوا تھا۔ رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہیں، لیکن اس دین کی خاطر، اس کی تبلیغ کی خاطر، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی خاطر، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر، وہ آپ کو کہاں کہاں لے گئی اور کیا کیا آپ نے برداشت کیا۔ آپ کے مبارک ٹخنوں کا نشانہ لے کر پتھراؤ کیا گیا، نالین مبارک خون سے بھر گئے، ایک باغ میں آپ کو پناہ لینی پڑی، غشی طاری ہوتی تھی۔ پھر غزوات میں جو کچھ ہوا ہے، غزوہ احد میں بالخصوص، تو یہ قربانیوں بھری داستان ہے۔ تو یہ صرف محاورتاً نہیں کہا جا رہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یعنی بھی آپ اپنے جان کو گھلا بیٹھیں گے ان کے پیچھے، آپ واقعی اپنی جان کو گھلا رہے تھے ان کے پیچھے، واقعی آپ نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، بلکہ اس دین کی اس ذمہ داری کو محسوس کیا۔ وہ جو سورہ مزمل کے آغاز میں بالکل ابتدائی وحیوں میں سے ہے، دوسری یا تیسری وحی ہے جو آپ پر نازل ہوئی، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، نبی ہم آپ پر بہت بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں۔ وہاں بوجھ قرآن مجید کا بوجھ ہے، جو وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ پر جو بوجھ کی کیفیت ہوتی تھی اس طرف اشارہ ہے۔ اور جو سورہ انشراح میں کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، آپ سے وہ بوجھ دور کر دیا جو آپ کی کمر کو دوہری کر رہا تھا۔ تو یہ جو بار رسالت ہے، بار نبوت ہے، نبوت کا کام ہے، یہ بوجھ آپ محسوس کرتے تھے، اس کے لیے قربانیاں دی آپ علیہ السلام، یہاں تک کہ ان قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لگائی ہوئی کھیتی کی پوری بہار آپ نے دیکھی، 1.25 صحابہ اکرام کا مجمع آپ کے سامنے ہے، اور آپ سب سے گواہی لے رہے ہیں، الا هل بلغت، آگاہ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اور پورے مجمع نے گواہی دی ہے، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة، نبی ہم گواہی دیتے آپ نے نہ صرف رسالت پہنچانے کا، پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، امت کی نصح و خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ بوجھ منتقل کیا امت پر، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو یہاں موجود ہے ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں۔
تو یہ دین کی ذمہ داری، یہ دین کا بوجھ کہ اللہ کے اس پیغام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رسالت کے پیغام کو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچانا، یہ ذمہ داری آپ علیہ السلام اس امت کی لگا کے گئے ہیں۔ ہم میں سے کتنوں کو اس کا احساس ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم میں سے کتنوں کو اس کا احساس ہے؟ فرض کفایہ ہے، یہ ذمہ داری پوری امت پر ہے۔ تو جس شخص کے پاس جتنا وقت ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنا علم ہے، اتنا یہ ذمہ داری اس کی طرف متوجہ ہوتی۔ لیکن پہلے ہم محسوس تو کریں کہ یہ بھی کوئی ذمہ داری ہے، یہ بھی کوئی ہمارا فریضہ، دین سے متعلق یہ بھی کوئی ہم سے مطالبہ، اپنی بھی اصلاح، دوسروں کی بھی اصلاح، اپنی بھی فکر، دوسروں کی بھی فکر، یہاں تک کہ یہ فکر بڑھتے بڑھتے پوری انسانیت کی فکر تک پہنچے۔ یہ بوجھ ہم محسوس کرنا شروع کریں، یہ بار ہم محسوس کرنا شروع کریں اپنے اوپر۔ یہ امت اس لیے نہیں پیدا کی گئی کہ خود جیے، خود لذتیں اٹھائے، خود مزے کرے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ لیکن بہترین امت کیوں ہو؟ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس امت جس میں ہونے کی دعائیں انبیاء کیا کرتے تھے، جس کا اتنا شرف ہے، اتنا مقام ہے، تو یہ خیر امت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اہل جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صفحے اس امت کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خیر امت۔ لیکن جہاں فضیلت ہوتی ہے وہاں پھر ذمہ داری بہت بڑی ہوتی، وہاں ذمہ داری بہت بڑی ہوتی۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل، پوچھ بھی بہت سخت ہوگی۔ اخرجت للناس، باقی سارے لوگوں سے، باقی ساری انسانیت سے تو یہ پوچھا جائے گا، ہاں بھائی پیغام پہنچا، یہ اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اس امت سے تو دوہرا سوال ہے، خود عمل کیا نہیں کیا اور آگے دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، پوچھا جائے گا، سوال ہونا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بوجھ کو اتنا محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اے نبی آپ تو اپنی جان کو ہلکان کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ ایمان قبول کروا لینا زور زبردستی آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کا تو کام پیغام پہنچانا تھا، تبلیغ تھا، دعوت دینا تھا۔ زبردستی اسلام قبول کروا لینا تو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی۔ لست علیہم بمسیطر، نبی آپ ان کے اوپر کوئی نگران اور کوئی داروغہ مقرر نہیں کیے گئے کہ زبردستی منوائیں، سزا دے کر منوائیں، نہیں، آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا۔ وہ پیغام پہنچانے کے بعد بھی آپ یہ فکر محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو ابدالآباد جہنم میں جلنا۔ پیغام پہنچانے کے بعد آپ کی یہ کیفیت، اور آج بہت سے مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، اس میں بھی کوئی ہمارا حصہ ڈلنا چاہیے، ہماری بھی طرف یہ حکم کچھ متوجہ ہوتا۔ تو ہم یہ بوجھ کیسے محسوس کریں جب اس ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کرتے، اس کو اپنا کوئی کام ہی نہیں سمجھیں، ظاہر ہے پھر بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ پیغام پہنچائے بغیر ہم سہولت سے اور آرام سے بیٹھے ہیں، اور وہاں کیفیت کیا ہے؟ پیغام پہنچانے کے بعد یہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اے نبی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ زور زبردستی منوائیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنا کام پورا کر دی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جو آپ علیہ السلام کی کیفیت تھی خاص طور پر اپنے قریبی لوگوں کے لیے کہ یہ ایمان لے آئیں، بس کلمہ پڑھ لیں، کسی طرح نجات ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انک لا تہدی من احببت، ہے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ کا فیصلہ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا۔ تو یہ کیفیت محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگلی جو 2 آیات ہیں، یہ ایک طرح سے آگے جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں اس کے لیے سٹیج سیٹ کرنے والی آیات۔ ایک اعتبار سے دیکھیں تو اس سورۃ الکہف کا جو مرکزی موضوع ہے نا وہ یہی ہے جو اگلی 2 آیات میں آ رہا ہے۔
دنیا کی حقیقت کو آشکار کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا، اس کا جو حتمی فائنل انجام ہونے والا ہے اس کو بیان کر کے لوگوں کی اصل پرائیورٹیز اور ترجیحات کو سیٹ کرنا، یہ ہے اصل میں جو اس سورت کا اصل موضوع ہے نا۔ شروع میں ہم نے دیکھا تھا تمہید میں کہ سورہ مبارکہ کو دجال کے فتنے کا توڑ قرار دیا گیا نا۔ سورۃ الکہف کے بارے میں یہ روایات کثرت سے آئی ہیں، جمعے کے دن اس کی تلاوت، اس کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت، آخری 10 آیات کی تلاوت یا پوری سورت کی تلاوت، اس کے نتیجے میں دجال کے فتنے سے حفاظت کی بشارت سنائی گئی۔ تو وہ جو شخص دجال ہے وہ تو جب آئے گا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، لیکن اس کا فتنہ وہ یہی ہے، دھوکہ۔ دجال دجل سے ہے نا، دجل دھوکے اور فریب کو کہتے ہیں۔ تو جو چیز عارضی، ٹیمپرری اور فانی ہے اس کو آدمی ہمیشہ کا اور یقینی کیفیت سمجھنا شروع کر دے، اور جو اصل حقائق ہیں جو اس وقت ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید نے اس دنیا کو کیا کہا ہے؟ متاع الغرور کہا ہے نا، دھوکے کا سامان۔ تو یہ دھوکے کا سامان کیسے ہے؟ جو اصل حقائق ہیں وہ تو غیبی امور ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کی وہ ذات باری تعالیٰ ہے، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ۔ جنت جہنم اہل سنت کے عقائد میں سے ہیں کہ الجنت والنار حقان، حق موجودتان مخلوقتان، دونوں برحق ہیں، دونوں موجود ہیں، پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ کوئی یعنی نہ صرف یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ تو بس اسٹیٹس آف بینگ ہے، یہ تو ایک حالت کا نام ہے، کوئی پلیس، کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہیں بھائی، باقاعدہ مخلوقات، جگہیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ قیامت میں بنائی جائیں گی، مخلوقتان موجود ہیں، تخلیق شدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، عقائد میں داخل ہے ہمارے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر باقاعدہ جنت کے نظارے بھی کیے، جہنم کے بھی مشاہدات آپ کو کرائے گئے، لیکن ہماری نگاہوں سے پوشیدہ۔ فرشتے ہمارے چاروں طرف ہیں، ہر جگہ ہیں، نظر نہیں آتے۔ ہاں، موت کے وقت آہستہ آہستہ وہ پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے نا کہ اے لوگوں، ابھی تم سو رہے ہو، جب مرو گے تو آنکھیں کھلیں گی۔ جیسے آدمی خواب میں ہوتا ہے نا، تو خواب میں ہر چیز ریئلٹی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ایسا لگ رہا تھا واقعی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے پتہ چلتا وہ تو سب خواب تھا۔ تو یہ کیفیت ہوگی جب قبر میں پہنچیں گے، تب اصل حقائق سامنے آئیں گے نا۔ تو یہی تو دجل ہے، جس میں یہی تو وہ جو دجال آئے گا وہ بھی یہی کرے گا۔ حدیث میں آیا نا کہ اس کے ایک ہاتھ میں پانی، دوسرے میں آگ ہوگا، لیکن جسے وہ پانی کہے اس کو آگ سمجھنا، اور جسے وہ آگ کہے اسے پانی سمجھنا۔ تو وہ بھی وہی دجل ہے، وہ بھی وہی فریب ہے، دھوکہ دے گا۔ کسی سے کہے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو، جس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو، تمہارے ماں باپ کو حاضر کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ وہ 2 جنات اس کے ماں باپ کی صورت میں ظاہر کر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح کے دھوکے اور فریب اور دجل وہ کرے گا، لوگوں کو مسحور کر دے گا۔ بس ایمان کی طاقت کی بنیاد پر لوگ اس کو پہچانیں گے اور اس سے بچ سکیں گے۔ صرف ایمان کی طاقت بچا سکے گی، اور کوئی نہیں بچا سکے۔ تو اس صورت کا بھی موضوع کیا ہے؟ اصل حقائق کو آشکار کیا جائے۔ اصحاب کہف کا واقعہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کی تفصیل دیکھیں گے، تو اس میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا۔ لوگ کچھ سمجھ رہے تھے، حقیقت کچھ اور تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا، ایک باغ والا تھا اور ایک اس کا دوست۔ وہاں بھی وہ باغ والا غرور میں، تکبر میں، گھمنڈ میں بہت سے نتائج اس نے اخذ کر لیے اپنی مال و دولت کی کثرت کی بنیاد پر۔ بعد میں وہ سارے کے سارے غلط نتائج ثابت ہوئے۔ جس کو وہ اصل سمجھ رہا تھا وہ فانی نکلا، اور جس کو وہ تحقیر کی نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا وہ اصل حقیقت تھی۔ اور آگے چلے، حضرت
موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، وہ تو پورا ہے ہی یہی، نظر کچھ اور آ رہا تھا، اور بعد میں جب حضرت خضر نے سارے واقعات کی حقیقت بیان کی تو پتہ چلا حقیقت کچھ اور تھی۔ تو اس صورت کے لیے گویا پوری سیٹنگ، یعنی سٹیج سیٹ کرنے والی یہ دو آیات، جو آگے جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کے لیے کیا فرماتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یقین جانو روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں صرف اس زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں کون ہے جو زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہے۔ اور جہاں تک اس سجاوٹ کا تعلق ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہوگی، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اس سب کو ایک سپاٹ میدان بنا کر چھوڑ دیں۔ یہ اصل حقیقت، یہ کسی طرح اس کا یقین ہو جائے نا، کہ جب ہم اپنے گھر کو دیکھیں، اپنی سواری گاڑی کو، بائک کو دیکھیں، جب ہم اپنی جائیدادوں کو دیکھیں، جب ہم اپنے یہ عالی شان عمارتوں کو دیکھیں، تو یہ نظر آئے کہ اس کا آخری انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہے سارا امتحان۔ یہ بھول جاتا ہے نا انسان، یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، لیکن جو اس کا اصل انجام ہے کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ خوبصورتی، یہ زیب و زینت، یہ ہر وہ چیز جو اٹریکٹ کر رہی ہے، ہر وہ چیز جو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، all that glitters is not gold، ہر وہ چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتا، بعض اوقات دھوکا ہوتا۔ قرآن مجید نے یہ مثالیں دی ہیں نا، سراب کی مثال آئی ہے سورہ نور میں۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ معراج، روشنی ایسے پڑتی ہے کسی میدان میں، کہیں مٹی کا ٹیلا ہو یا سپاٹ سڑک ہو، تو بعض اوقات لائٹ کی ریفلیکشن اور ریفریکشن کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے پانی پڑا ہوا۔ سراب کہتے ہیں اس کو، معراج کہتے ہیں۔ پہنچتے ہیں تو معلوم کوئی پانی نہیں، تو نظر کا دھوکا۔ تو پہلا ریئیکشن دنیا کی کسی چیز کو دیکھتے ہوئے پہلا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے، نظر کا دھوکا، یہ نظر کا دھوکا، نظر کچھ اور آ رہا ہے، حقیقت اس کی کچھ اور۔ اور یہ پوری زندگی کے لیے اس کو ایک آپ کہیے کہ طریقہ بنانا چاہیے کہ دیکھنے کا انداز، پوائنٹ آف ویو، نیریٹو جو ہم بنائیں، تو جو چیز سب سے پہلے کھل کر سامنے آئے، سب لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں، جو بھی خبر ہم سنتے ہیں، پہلی چیز، پہلا ریئیکشن وہ کیا ہونا چاہیے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ دھوکا ہو سکتا ہے کہ یہ دھوکا ہو۔ تو دیکھنے کا انداز تبدیل کرنے کی ضرورت۔ اور کیا خوبصورت تربیت فرمائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی، صحابہ اکرام کی، اس پہلو سے۔ بہت مشہور روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کسی نے بکری بھیجوائی، وہ ذبح ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جو یہ شانے کا گوشت، یہ آپ علیہ السلام کو بہت مرغوب تھا، بہت پسند تھا، آپ بہت اہتمام سے نوش فرماتے تھے، اس کو کھایا کرتے تھے، تو وہ آپ کے لیے بچا کر رکھ لیا اور باقی سب غربا میں صدقہ کر دیا۔ حالانکہ گھروں میں فاقے ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے ازواج کے گھروں میں، اور ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تھے، بعض اوقات پورے سال کا جو راشن تھا وہ آپ علیہ السلام گھروں میں پہنچوا دیتے تھے، لیکن وہ 1 مہینے کے اندر ختم ہو جاتا تھا۔ کیسے ختم ہو جاتا تھا؟ وہ سب صدقہ ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال وہ پورا گوشت صدقہ ہو گیا، بس آپ علیہ السلام کے لیے انہوں نے یہ شانے کی جو ہڈی کا گوشت ہے یہ بچا کے رکھا۔ آپ علیہ السلام شام کو تشریف لائے، آپ نے پوچھا کیا بنا، آپ بتایا کہ بھئی ایسے ایسے بکری آئی تھی، وہ ذبح ہوئی، تو سب ختم ہو گیا سوائے اس شانے کے گوشت کے۔
باقی ساری بکری ختم ہو گئی، یعنی صدقہ ہو گئی، سوائے بس یہ بچا ہے. تو ساری بکری ختم ہو گئی، صرف یہ گوشت بچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عائشہ، یوں کہو سب بچ گیا، یہ تو ہم کھا کر ختم کر دیں. کیسے نقطۂ نظر تبدیل کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ تبدیل کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی بظاہر تو ختم ہو گیا نا، گھر سے چلا گیا جو صدقہ ہو گیا، لیکن جو صدقہ ہو گیا اصل میں تو وہی باقی ہے نا، اسی کا اجر، اسی کا ثواب ملنا، باقی تو سب استعمال ہو کے فنا ہو گیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نا، یقول ابن آدم، ابن آدم کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ، اے ابن آدم ذرا غور تو کرو، تمہارا اصل مال ہے کیا، تمہارے مال میں سے تمہارا کیا ہے. إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، سوائے اس کے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا. او لبست فابلیت، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا. او تصدقت فامضیت، یا تو نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، وہ ہے نا تمہارا. باقی جس مال پر آدمی اتنا اتراتا ہے یہ میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ بینک بیلنس میرا، یہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی وہ سب کس کا ہو جائے گا، وہ رسا میں چلا جائے گا، اس کا تو کچھ بھی نہیں. کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، قبر میں کوئی سٹوریج نہیں ہے، کوئی سٹور نہیں ہوتا جہاں آدمی اپنے ساتھ اپنے پرائزڈ پوزیشنز لے کر جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدلتی ہے. یہ سورہ مبارکہ کا خاصہ ہے، اس سورہ کہف کا. اس دنیا کو، اس کے مال و اسباب کو، یہاں کی اشیاء کو، یہاں کی نعمتوں کو، یہاں کی اٹریکشنز کو، یہاں کی خوبصورتیوں کے بارے میں یہ سورہ مبارکہ مسلمان کا زاویہ تبدیل کرتی ہے، دیکھنے کا نیا طریقہ سکھاتی ہے. تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کی زیب و زینت بنایا. اگر یہ اس کے اندر اٹریکشن نہ ہوتی تو آزمائش بھی نہ ہوتی نا. یہی تو آزمائش ہے. آزمائش یہ ہے کہ بھئی دریا میں اتار دیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی کپڑے گیلے نہ ہوں، تختے پہ بٹھا کے دریا میں اتار دیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ کپڑے گیلے نہ ہوں. یہی تو پانی نہ ہوتا تو آزمائش نہ ہوتی، تو یہ زیب و زینت اور یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں کوئی آزمائش نہ ہوتی. اللہ نے اسی کو آزمائش بنایا ہے. یہاں رہنا ہے لیکن یہاں کا ہو کر نہیں رہنا، یہاں رہنا ہے لیکن دل میں نہیں بسانا ہے اس دنیا کو، دل نہیں لگانا ہے یہاں پر، دل اللہ کے ساتھ لگانا ہے، دل آخرت کے ساتھ لگانا ہے، دل جنت میں لگانا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. باقی یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس سب کا سب کیا ہو جائے گا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہاں جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس سب کو ہم چٹیل میدان کر کے صاف کر دیں. کوئی نشیب، کوئی فراز، کوئی پہاڑ، کوئی وادی، کچھ نہیں، سب برابر سپاٹ میدان ہو جائے گا. دکت الارض دکن دکا، زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، کوئی اونچ نیچ نہیں باقی، کوئی یہاں کی آسائش باقی نہیں، کوئی یہاں کی زیب و زینت باقی نہیں. یہ آخری انجام آج پہلے سے نظروں کے سامنے ہو، نگاہوں کے سامنے ہو تو آدمی اس دھوکے سے محفوظ رہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان حقائق کا کامل یقین عطا فرمائے، اور ابھی جبکہ مہلت عمر باقی ہے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.